صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، حاضرین و سامعین کرام اور خواتین، جو بھی ہمارے درس کے مخاطب ہیں، کریم مولا سے دعا ہے سب کی مشکل آسان فرمائے۔ اگر وہ دنیا کے مشاکل اور گناہوں میں مستغرق ہیں، اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ بت پرست ہیں اور شرک میں مبتلا ہے ان کے لیے بھی دعائیں اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی وحدانیت کو مان کر بت پرستی سے اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دولت ایمان سے نوازے۔ ہمارا درس چل رہا تھا کہ کشتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہیں کہ وہ تمہیں اپنے منزل تک لے جاتے ہیں۔ اللہ چاہے تو یہ دریاؤں کے بیچ میں رک جائیں یا ان کو غرق کر دے تمہارے برے کردار کی وجہ سے، اور وہ لوگ بھی جان لیں گے جو ہماری آیتوں میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، ایک دن کا محاسبہ ہوگا۔ آج کے سبق میں 36ویں آیت ہے کہ فما اوتیتم من شیء، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا یا تمہیں دیا جاتا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان فائدہ ہے۔ یہاں دیکھیں یہ بھی اشارتاً یہ ملا، پتہ چلا کہ تمہیں جو دیا جاتا ہے، پتہ چلا کہ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا سے ہے۔ جو تمہیں دیا جاتا ہے یہ حیات دنیا کے ساز و سامان کا ہے، یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ دنیا کی نعمتیں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ جاہ و جلال، یہ جیسے اب قبر میں گئے یہ روح پرواز کر گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا الا من ثلاث، تین چیزیں پھر بھی تمہارے ساتھ رہے گی، صدقہ جاریہ ہے، علم نافع ہے، اور نیک اور صالح اولاد ہے۔ رسمی طور پہ آج کل یاد کر لیتے ہیں، اس کے بعد کون یاد کرتے؟ جب کہ انسان خود نماز نہیں پڑھتا، وہ والدین کو کیا یاد کرے گا؟ اپنے محرومین کو کیا یاد کرے گا؟ مرحومین کو وہ کیا یاد کرے گا؟ خوش نصیب وہ مرحومین ہیں جن کے اولاد نیک ہو، کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اور سب سے خوش نصیب تو وہ ہیں کہ وہ اپنے قبر میں جانے سے پہلے خود اس کی تیاری کر لے، دوسروں کے آسرے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، اللہ کے پاس جو ہے یعنی کیا ہے؟ آخرت کا گھر، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا۔ اس حیات جو فانی زندگی ہے، اس کے بعد جو زندگی آئے گی اس کے لیے جو انسان نے تیار کیا، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند، دانا، ہوشیار وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور اس زندگی کے لیے تیاری کرے جو اس زندگی کے بعد ہے، لما بعد الموت کے لیے۔ العاجز اور بے وقوف، احمق، العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ،
نفس کی پیروکاری میں لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ جنت دے گا۔ ارے تو نے اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ کے حکم مانے ہیں تو وہ بہتر بھی ہے، اور وہ ابقا اور وہ باقی بھی ہے، وہ ان کے لیے فنا نہیں ہے، پھر وہ خالدین فیہا ہے وہ۔ لیکن وہ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یاد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جب آپ نے اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اور عرب کے لوگوں نے اس پر کہ آپ نے پورا مال خرچ کیا ملامت کر رہے تھے، یہ آپ نے کیا کیا، یہ کیا کیا تو ان کی شان یہ تھی کہ وہ اس قدر انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اس نے پایا، تو وجہ یہ تھی، ورنہ کلمہ تو سب نے پڑھا، نماز تو سب پڑھتے، لیکن وہ سب سے آگے تھے قربانی میں، تو سب سے قرآن میں جا بجا اس کا ذکر ہے، کبھی ہے وہ اولی الفضل، فضل والے تمہیں سے، اور کبھی اللہ فرماتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ وہ لوگ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، پیارے نبی پر سب کچھ نشاور کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت کسی نے نہیں کی جو صدیق اکبر نے کی، اولاد قربان کی، جان کی قربانی پیش کی، مال سب کچھ قربان کیا، اور یہاں تک کہ گھر میں بولا کیا چھوڑ کے، بولا اللہ کے نبی کا نام بس۔ تو یہ ہر کسی کی شان نہیں ہے، ہمیں اتنا خرچ کرنا چاہیے کہ جو گھر کا بھی خرچ چلے وہاں بھی، وہ الگ شان والے تھے، تو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون الکبائر الاثم، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، یجتنبون اجتناب کرتے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ اس پر الگ میں ایک درس دوں گا۔ یہاں پہ میرے استاذ محترم نے تفسیر تبیان القرآن میں 118 گناہ کبیرہ گنے ہیں، 118۔ تو پھر جب ہم سنیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا ہم تو اس میں نہیں ہیں، یعنی یقیناً جب آج میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا خوف لگا کہ دیکھیں کس قدر وہ، ہم تو سمجھتے ہیں نا ہم کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے، لیکن جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا ارے یہ تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جس میں مشکل سے کوئی بچے گا، اور گناہ کبیرہ جو ہے نا وہ ہلاک کرنے والے ہیں۔ تو کبائر الاثم، اثم اور معصیت، اثم جو ہے یہ عام ہے، یہ کفر کو بھی شامل ہے اور گناہ کو بھی، اور معاصی جو ہے وہ صرف گناہ کو شامل ہے۔ والفواحش، اور بے حیائی سے، بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ فاحشہ گناہ ہے جسے، کون سا گناہ ہے جسے عقل انسانی بھی برا جانتی ہے، اور ہر ملت والے اسے معیوب سمجھتے ہیں، جیسے زنا، چوری، ظلم، ڈاکے وغیرہ، کہ ہر انسان بھلے اس نے کلمہ نہ بھی پڑھا وہ کہتے ہیں یہ غلط کام ہے، جھوٹ، دھوکہ بازی، فراڈ۔ اور وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اپنے مجرم سے درگزر کرتے ہیں، نہ کہ شریعت کے مجرم سے۔ کہ پہلی صورت اخلاق میں داخل ہے اور دوسری صورت بے دینی میں شامل ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، کسی نے آپ کا نقصان کیا، آپ کے ذات تک وہ اس کا وہ تھا جرم، اس کو معاف کرنا اچھا ہے، اور کسی نے اگر عام دوسروں لوگوں کے حقوق وہ پامال کیے، اس کا ظلم حد سے بڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص، یہ میں مسجد ہے، میں نے ایک شخص سے انفرادی طور پہ کچھ لڑائی وغیرہ، تو اس کو میں معاف کر سکتا ہوں یا وہ مجھے معاف کر سکتے، لیکن اگر میں نے اس مسجد میں ایسے حرکت کی کہ کسی طریقے سے مسجد کا پورا چندہ جیب میں ڈالا اور اس کو کھا لیا،
اور انتظامیہ کو پتہ چلا تو ان کے پاس معاف کرنے کا حق ہی نہیں ہے. یا کوئی بھی اس طرح مسجد کے انتظامیہ میں ایسے کوئی آ جائے، ہوتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کا مال کھانے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، تو اگر وہ پکڑا گیا، اب جو دوسرے انتظامیہ نے وہ معاف نہیں کر سکتے کہ ہم اچھے لوگ بن رہے ہیں، نہیں تیرے جیب کا نہیں ہے، یہ لوگوں نے 1-1 روپیہ چندہ دیا، یہ سب کا حق ہے. تو یہ چیزیں اب یاد رکھیں کہ اپنا حق آپ معاف کر سکتے، دوسروں کا نہیں معاف کر سکتے. شریعت مطہرہ، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت عظام، اس پر اگر وہ ہے تو پھر ہم نہیں کرتے، نہیں ہمارے پاس حق ہی نہیں اس کا معاف کرنے کا. اسی کا نام تو جہاد ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں، یغفرون، معاف کر دیتے ہیں. ہاں، ان کے لیے مغفرت کی دعا، اللہ آپ کو معاف کرتے ہیں. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی. انصار کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی جنہوں نے پیارے عقائد و جان کی دعوت پر لبیک کہا اور دین اسلام کو قبول کیا، ایمان و اطاعت اختیار کی. تو رب فرماتا ہے والذین استجابوا لربہم، نبی کا حکم ماننا یہ اللہ کا حکم ہے. علماء حقانیین، علماء حقہ، اہل بدعہ کی بات نہیں ہو رہی، فسادیوں کی بات نہیں ہو رہی، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کی بات مانو جیسے اللہ کی بات تم نے مانی. پارٹی بازی والا نہیں، دین کے نام پر وہ دھبا نہ بنے کہ یہ دیکھیں یہ ہیں اسلام کے داعی، یہ تو اس پہ کے پیچھے لگا میں کہ ایک دوسرے پر فتوے لگائے، یہ دوسروں کو دین کے طرف دعوت دیں گے. جب مسلمان اپنے دین کو سمجھ لیتا ہے اور اس پر ویسے عمل کرتا ہے جیسے عمل کا حق ہے، ارے دنیا اس کی طرف جھک جاتی ہے. دنیا، اللہ تعالیٰ ان کی جو عزت دیتا ہے. پھر ہمارے اکثر اچھے لباس میں، پیروں کے لباس میں، مولیوں کے لباس میں، لیکن وہ لباس کے حد تک ہے، گفتار کے حد تک ہے، باقی دل میں تڑپ نہیں ہے کہ میرا یہ پڑوسی بے نمازی، اس کو نمازی کیسے بناؤں گا. یہ فکر نہیں ہے ان کو. میرا پڑوسی ہندو ہے، غیر مسلم ہے، اس کو دولت اسلام سے کیسے نہ ہو، دولت ایمان سے کیسے یہ جو ہے نا بہرہ مند ہوگا، اس کے لیے ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. اب وہ دیکھ کر وہ کہتے ہیں یار اگر اسلام اس کا نام ہے، جیسا میرا پڑوسی مسلمان ہے تو مجھے قبول نہیں ہے، تو اس کو بروز محشر حساب تو دینا پڑے گا نا. پھر بھی کہوں گا کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ سمانے ہمارے اسلاف، اگر اس کا پڑوسی دہر یہ ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے، لیکن مسلمان کے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں مسلمانوں جیسے کوئی نہیں. اب بھی ہندوستان میں جتنے مسلمان کلمہ پڑھتے وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں، لیکن نیک مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نا، ڈاکو چوروں کو نہیں. نیکی کرو، دوسرے رائے راست پر، کسی کو رائے راست پہ لانے کے لیے عملی نمونہ پیش ہو. انہوں نے برا کیا اب نہ کرے، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تو یہ انصار کا وہ تھا، حضور نے مدینہ منورہ کے انصار، حضور نے دعوت دی اور لبیک کہہ کر آ گئے. اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی. نماز قائم کرنے والے کون ہیں؟ جنتی ہیں. یہ بات یاد رکھو، نمازی جنتی. نماز وقت پر پڑھنا، نماز سیکھنا، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، خشوع اور خضوع کی نماز کیسی ہے، نماز کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جنتیوں کی ایک پہچان، ان کا ہر کام، وَأَمْرُهُمْ، ان کے معاملات کام، وہ مشورے سے، آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں، الگ الگ حکم جاری نہیں کرتے، لڑائیاں نہیں کرتے، بلکہ مشورہ کرتے ہیں. تو
وہ جلد بازی نہیں کہتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتے. اب اللہ خالق اور مالک اور اللہ اکبر ہے. آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اللہ کو کیا مشورے کی ضرورت ہے؟ یہ ہمیں تعلیم دی، ورنہ وہ تو اللہ ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے صحابہ سے، ورنہ نبی کے پاس وہ ہنسی کہ اس کے پاس وہی آ رہی، اس کو کیا ضرورت ہے ہمیں سکھانے کے لیے؟ تو میں سے کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، ہاں نبی تو بڑے شان والے، ان کے ادنا سے صحابی کے پاؤں سے جو خاک ٹچ ہو وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا. جب وہ مشورہ کر رہے ہو، اللہ کا حکم ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ بغیر مشورے کے؟ دینی معاملات جو ہیں وہ الگ ہیں، جس کو کہتے ہیں احکام شرعیہ، اس میں کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے. روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، حج کرنے، حج کروں یا نہ کروں یار؟ ویسے صبح کی نماز پڑھ لوں یا نہ پڑھ لوں؟ کیا خیال ہے، روزہ رکھ لوں؟ بھائی یہاں کیسے احکام آ گئے؟ یہاں مشورے کہاں سے آ گئے؟ اس میں کوئی مشورے نہیں ہے، اس پر لازمی عمل کیا جائے گا. باقی دینی قومی شخصی کاموں میں مشورہ مفید ہے. امامت، خلافت، جہاد، بیعت، شادی وغیرہ مشورہ ہونا چاہیے. ہاں یہ اس میں برکتیں ہوتی ہیں اس میں. اور نماز استخارہ بھی ہو، نماز کوئی ناراض نہ ہو. یہ آج کل نئے استخارہ، یہ نہیں، یہ والا استخارہ نہیں، استخارہ خود کریں. آج کل تو بس تسبیح یوں کر دی، بولے جا 50 روپے دے دے، 300 روپے دے دے، جا. نہیں اس میں کیسے مشورہ؟ اب بیگم صاحب سے بولے مشورہ کرتے ہیں کیا میں عشاء کی نماز پڑھوں، یا وہ آپ سے مشورہ کرے؟ نہیں بھائی، اس میں کہاں سے آ گئے؟ پر دینی معاملہ میں نبی کی سنت رکھوں نہ رکھوں، داڑھی رکھوں نہ رکھوں، ارے بھائی یہ کون سا مشورہ ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں پتہ نہیں، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ استخارے کہاں سے آ گئے. کیونکہ ہم تو بھی حدیث پاک ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. استخارے اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھائے ایسے جیسے قرآن پاک کی آیت سکھاتے تھے، وہ دعائیں سکھائی. آپ خود استخارہ کریں. تمہیں یہ تھوڑی بتائے گا کہ خواب میں کرو نہ کرو، بس استخارہ نبی کی سنت ہے، آپ نے سنت کر لیا، آپ ہو اچھا ہوگا تب بھی اچھا ہے، نہ ہوا تب بھی اچھا. بس ایک سنت طریقہ تھا کہ یہ کام کرنے پہلے یہ کر لو بس. جیسے مشورہ ہے، اپنے مشورہ کر لیا کام میں، اب نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی. اس طرح مشورہ یوں سمجھے کہ سنت عمل ہو گیا، اسی طرح استخارہ بھی ایک سنت عمل ہے. نہیں میں تو وہاں پہ ایک روحانی اسکالر ہے، وہ صرف 500 روپے لیتا، میں تو وہاں استخارہ کروں گا. کم بخت کہیں کا حرام خور ہے، سب سے بڑا حرام خور. شرم نہیں آتی ان بے شرموں کو، جن کو میں جانتا ہوں اس کے بارے میں کہتا ہوں. عوام کو اس قدر بے وقوف بناتے ہیں. کیا قبر میں نہیں جانا کیا؟ اللہ کی پناہ کے دنیا کے لیے عوام کو بے وقوف، اور اپنے ناموں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لکھتے، روحانی اسکالر اور فلاں اور فلاں اور فلاں. اور میرے سامنے لا، اس کو نماز بھی نہیں آتی کم وقت کو، سبحانک اللہم کہ وہ صرف پہلا جملہ صحیح پڑھ کے دکھا دے. جتنے بھی جعلی ہوتے ہیں نا اکثر وہ چلے جاتے ہیں، وہ اس کو بولے کلمہ، وہ بولے نماز اسی اور بنے میں پیر بنے میں. اب آپ درس قرآن پاک کیوں نہیں دیتا؟ اب روحانی اسکالر ہے. روحانیت اسی کا نام ہے نا کہ قرآن پاک کا درس پہنچاؤ، تعلیمات. تمہیں تو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، تمہیں تو فرض کا معنی پتہ نہیں ہے، رکن کا معنی پتہ نہیں ہے، شرط کا معنی پتہ نہیں ہے، واجب کے معنی کا بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے، سنت کے بارے میں میں بولوں کہ قرآن پاک کی تعریف کرو، تمہیں تو قرآن پاک کے بارے میں بھی پتہ نہیں، اور اسکالر بنا ہوا تو کم بخت کہیں کا. ان سے ہوشیار رہی ہو. درس سنتا یہی فائدہ کہ استخارہ کیسے ہے، علماء سے رابطہ کرو. دم درو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے جو لوگوں نے بنا کے رکھا. ایک آدمی بالکل صحیح سلامت ہے، دیکھو ایک تعویذ ادھر لٹکا ہوا ہے، ایک دھاگا ادھر لٹکا ہوا ہے، ایک ادھر لٹکا ہوا ہے، یہ فلاں مزار سے لے کر آؤں، یہ فلاں مزار سے یہ انگوٹھی سونے کے وہ کڑا پہنے ہوئے، یہ فلاں نے دی، انا للہ. یہ کون سا دین ہے تمہارے؟ جواز کا یہ معنی ہوا. میں نے بولا بس ایک طرف بریانی کے دیکھ رکھو، اس طرف کو پانی کا کولر بوتل رکھو، پھر کہو یہ اللہ کا حکم ہے. وہاں تو باقاعدہ یہ بھی ہے نا، کلو واشربو. کوئی کہتے کیا کر رہے ہو؟ بس قرآن پاک پر عمل کر رہا ہوں. کلو واشربو، ادھر سے کھاتا ہوں ادھر سے پیتا ہوں، اور بس آنا جانا لگا ہوا ہے. کم وقت کہیں کے دین کو مذاق بنا رکھا.
اور پھر عوام بھی کہتے ہیں نہیں وہ پہنچا ہوا ہے، اس نے مجھے بولا تیرے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، تمہارے گھر میں ایک انسان ہے، چل بھائی۔ یہ بھی جا کے قبر میں جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ دوسرے لوگوں کو لڑایا جھگڑایا، اپنی جیب بھری۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا خرچ کرتے ہیں۔ وہاں سورہ بقرہ میں الذین ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، قرآن پاک سے مستفید وہ ہوتے ہیں ایمان بالغیب، بن دیکھ لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے علم دیا تو اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر اور کوئی طاقت دی وہ بھی لوگوں کے لیے، صرف کھانا مراد نہیں ہے، صرف کھلانا مراد نہیں ہے، جو بھی اللہ نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور وہ لوگ یہ دیکھ للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون کی تفسیر چل رہی ہے، نیک لوگوں کے واقعات، جنتی لوگوں کے حالات۔ والذین اذا اصابهم البغی، یہی ہے نا، اور وہ کہ جب ان کو بغاوت پہنچتی، کوئی اس پر ظلم کرتا ہے تو ہم ینتصرون، پھر یہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو پیچھے آیتوں کا جو ہے یغفرون، معاف کرتے ہیں، یہاں فرمایا کہ وہ بدلہ لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ معافی اعلیٰ ہے اور بدلہ لینا بھی اچھا۔ کافر حربی سے، ظالم سے بدلہ لینا امن کے قیام کا ذریعہ ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں، ابھی آ رہے آگے، کہ ہر جگہ معاف نہیں، معافی کی جگہ ہوتی ہیں۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسے، اس کے ہم مثل ہے۔ وہاں ایک 194 آیت میں پڑھ چکے تھے غالباً دوسرے پارے میں، کہ جو تم پر زیادتی کرے فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ، تو وہاں مشاکلت فی اللفظ تھا۔ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ کا معنی یہ نہیں تھا کہ اس نے ایک چماٹ مارا تو دو مار۔ جو الفاظ کلمات سے یہ معلوم ہوتا ہے نا، جتنی زیادتی اس نے کی اتنی تو کر، تو اس نے ایک چماٹ لگایا تو نے نہیں لگایا تھا، اب تو دو لگائے گا تو اس جیسے بڑھے گا نا، لیکن وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اگر تم سزا دو فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، جو تمہیں سزا دی گئی اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، بس اس کے برابر آپ بدلہ لے سکتے ہیں، زیادتی نہیں کر سکتے۔ فمن عفا، اور جس نے معاف کر دیا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 199 میں، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا۔ اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے، محمد رسول اللہ کو، درگزر اختیار کر، وامر بالعرف واعف، درگزر کر، معاف کر، درگزر کر، اور جاہلوں سے اعراض کر۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں فمن عفا، جس نے معاف کیا، واصلح، اور اصلاح کی، حالات کو سنوار دیا۔ اللہ، اور رب کیا فرماتا ہے، کتنی بڑی خوشخبری، فاجرہ علی اللہ، جس کو اللہ کہتا ہے کہ ارے تو معاف کر دے تیرا اجر میں دوں گا۔ بادشاہ وقت کہہ دے کسی کو، وزیر اعظم کہہ دے، گورنر کہہ دے، ارے تم اپنے پڑوسی کو معاف کر دے تیرا بدلہ میں دیتا ہوں، بولے گا یار پڑوسی جو کیا، یہ تو چھوٹی سی بات ہو رہی ہے، اور جب وہ مجھے نوازے گا تو پھر اللہ کا، جب اللہ فرماتے اجر میں دوں گا، اب جب انتقام لے رہے ہیں، اور یہ آیت آپ کی سامنے آ گئی، اللہ فرماتے ارے بندے معاف کر دے، تجھے بدلہ میں دے رہا ہوں۔ وہ ایک مقام پر نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص برا بلا کہہ رہا، تو پیارے عقائد ہو جان مسکرا رہے تھے، اتنے میں وہ بار بار لگے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک بات اس کو جواباً کہی، حضور فوراً چلے گئے، یعنی ناراض کیا اختیار کیا، تو بولے یا رسول اللہ یہ میں نے تو صرف
بولا ارے میں تو اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ کو برا بھلا کر رہے تھے، اللہ کے فرشتے انہیں کہہ رہے تھے کہ تو ایسے، کہ جب آپ نے ان کو جواب دیا فرشتے چلے گئے، شیطان آ گیا۔ میرے نبی کی نگاہیں منظر دیکھ کے مسکرا رہے تھے، حالانکہ انہوں نے کوئی برا تو نہیں کیا نا۔ جزاء سیئات سیئات مثلها فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ وَلِمَنِ انتصر بعد ظلمی، اور بے شک جس نے اپنے مظلومی پر بدلہ لیا، ان پر ظلم ہوا اس نے بدلہ لیا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر کچھ مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ معاف ہیں کیونکہ انہوں نے بدلہ لیا۔ معلوم ہوا کہ مظلوم کا ظالم سے بدلہ لینا ظلم نہیں اور نہ اس پر سزا ہے، مگر جن ظلموں کی سزا صرف حاکم دے سکتا ہو اسے دوسرا جزا نہیں دے سکتا، جیسے قاتل سے قصاص، چور کے ہاتھ کاٹنا اور شادی شدہ کو سنسار کرنا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا کہ جس نے اپنے بدلہ لیا تو یہ تو فساد بڑھے گا نا، حاکم وقت، اور ہمارے حاکم وقت کیا بات ہے، بولے سنسار کیوں کرے، یہ تو ظلم ہے، قاتل کو کیوں سزا دیں، یہ تو ظلم ہے۔ ارے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسی سے امن قائم ہوتا ہے، تم کہتے بھی ہو کہ امن قائم ہو۔ اب دوا جب مریض کو پتہ ہوتا ہے نا کڑوی دوائیں سے صحت ہوتی ہے، یہاں تک کڑوی دوا تو چھوڑے آپریشن بھی کر لیتے، کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور یہاں ہم کہتے کہ امن تو آئے لیکن امن کے کام نہیں کریں گے۔ انما السبیل، مواخذات ان پر ہے، علی الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ناحق۔ یہاں سبیل سے مراد دنیاوی یا اخروی پکڑ اور سزا ہے، ظلم سے مراد ستانا ہے، ستانا بہت عام ہے، جانی ظلم، مالی ظلم وغیرہ۔ غرض ظلموں کی بہت قسمیں، پھر ان ظلموں کی سزائیں بہت ہیں، کسی ظلم کی سزا قتل، کسی کی سزا ہاتھ پاؤں کاٹنا، کسی کی سزا قید و کوڑے وغیرہ۔ یہ آیت کریمہ ملکی انتظامات، فیصلہ حکام معاملات کی جامع آیت ہے، جو لوگوں پر ناحق وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، بغیر الحق صفت کاشفہ ہے، کیونکہ سرکشی ہمیشہ ناحق ہی ہوتی ہے، کبھی حق نہیں ہوتی۔ خیال ہے کہ ظلم دو قسم کا ہے، شخصی اور قومی۔ یظلمون الناس میں شخصی ظلم مراد ہے، جیسے کسی کو مارنا، گالی دینا، مار لینا، اور یبغون میں قومی ظلم مراد ہے، جیسے ملک و قوم سے غداری، بادشاہ اسلام سے بغاوت وغیرہ۔ دونوں قسم کے ظالموں سے بدلہ لینا چاہیے، مگر پہلے ظالم کو معافی دے دینا احسن طریقہ ہے، حسن اخلاق ہے، اور دوسرے کو معافی دینا سخت ظلم ہے، دوسروں کے لیے عذاب علیم فرمایا، وہ نہیں معاف۔ ابھی میں نے اس پر تشریح کی، کس کو معاف کریں گے کس کو نہیں کریں گے، اب قرآن نے ہمیں دونوں بتائے، سمجھ آئی؟ ورنہ اللہ کا جو یہ حکم ہے ادفع باللتی احسن، وہاں سورہ رعد میں پڑھا، پھر سورہ مومنون میں 53 نمبر میں آیت پڑھا، نہیں 96 نمبر آیت میں پڑھا تھا، اور پھر غالباً سورہ قصص میں 53 نمبر آیت پڑھا۔ یہ 4 مقامات پہ گزر، جگہ جگہ یہ ہمیں تعلیمات دیے جاتے ہیں، صبر کہاں کرنا ہے، بدلہ کہاں لینا، بدلہ چھوڑنا کہاں ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور بے شک جس نے صبر کیا، صبر اور بخش دیا، وغفر بخش دیا، اپنے مجرم کو اپنے ذاتی معاملات میں مثلا قرض تھا معاف کر دیا، کسی نے گالی دی اسے درگزر کر لی، کسی نے مارا اسے بخش دیا، لیکن جس نے اسلام یا مسلم قوم سے غداری کی اسے ضرور شکنجے میں کسو اور عبرتناک سزا دو کہ آئندہ کوئی ایسا عمل نہ کرے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں، کیونکہ اس میں نفس کا مقابلہ ہے، اپنے مجرم سے بدلہ لینے کا نفس تقاضا کرتا ہے، اسے مغلوب
کرنا بہادری ہے. 1000 کافروں کو مارنا آسان ہے، نفس امارہ کا مارنا مشکل ہے، کیونکہ سامنے تو دشمن تو نظر آ رہا ہے نا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا ارے نفس سے لڑنا جہاد اکبر ہے. اور دیکھیں دشمن سے لڑتے وقت اگر آپ گر گئے، جان سے چلے گئے، آپ کو شکست نہیں ہوگی. جیت گئے تب بھی جیت گئے، ہار گئے تب بھی جیت گئے. جس طرح کہتے ہیں نا شہادت حسین قتل یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم تو سوگ، میں نے بولا سوگ تو وہ منائیں جن کے ہارے ہوں، جن کے مارے ہوں. ارے وہ تو جیتے ہیں. ہاں آپ لوگ ہاں زبان اور یہ کرنا، یہ وہ کیا ہوا؟ وہ جیت گئے. حیات ابدی بھی نہیں، اس پر تو پابندی لگا دی. ہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 154 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 169 غالباً یا 69 ہے کہ پہلے میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دوسرے میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. تو یہ بڑے ہمت کے کام ہیں، نفس سے لڑنا اور کسی کو معاف کرنا کہ نفس چھوڑ دو. میرے نبی نے فرمایا 3 چیزوں پر قسمیں کھائی کہ میں اس پر قسم کھاتا ہوں. ایک اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو معاف کر دے اور وہ کہتا میں اس لیے معاف نہیں کروں، لوگ کیا کہیں گے، میری عزت ختم ہو جائے گی کہ دیکھ اس نے تمہارا ایسا کیا. لوگ تانے دیں گے، کہتے ارے تم اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دو، تمہاری عزت میں مزید اضافہ ہوگا. اور جنتیوں کی بشارت جو ہم نے وہاں پہ آیت نمبر 154 پہ جب ہم نے وہ 34 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنت وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے، وہ کس کے لیے بنائی گئی ہے. دیکھو ان کے چند صفات یہ ہیں. قرآن پاک ایک صفت ہے نا اس کی وضاحت کرتے ہیں، متقین کی کیا وضاحت ہے. تو پھر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے، جو اللہ نے متقین کے لیے بنایا. پھر متقین کی تعریف ان کلمات سے ہوتی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، یہ جنتیوں کی پہچان ہے. ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی اور حالت غنا میں بھی. ہر حالت میں انسان کچھ نہ کچھ تو خرچ کر سکتا ہے نا، زیادہ اور کم وہ نیت اچھی ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ وہ اپنے غصے کو پی لیتے، ہر وقت انتقام نہیں لیتے. گھر میں انسان رہتا ہے، چھوٹوں بڑوں کے ساتھ رہتا ہے، دفتر میں رہتا ہے، بازار میں رہتا ہے، درگزر کرنا کتنی بڑی بات ہے. لیکن ہم وہ جو ہے نا وہ طبل بلند باغ، ہم اپنے چونکہ دین سے دور ہیں، ہمیں پتہ نہیں کس کو معاف کرنا ہے. معاف کرنے کے کتنے اجر ہیں. صرف نماز دین نہیں ہے کہ اس سے صرف نماز سے جنت نہیں ہے. یہ تو بس ایک فریضہ ہے. یہ انسان کے اوپر بہت سارے وہ ہیں درجات کی بلندی جب ملتی ہے تو وہ ایسے اللہ والوں کے جو ہے نا وہ حالات پھر سننے پڑتے کہ انہوں نے دشمنوں کو کیسے جو ہے نا دین کا راستہ دکھایا. پھر اس میں جو ہم نے تفصیلی واقعہ وحشی کا جو ان پر آیتیں پڑھی کہ ایک آیت حضور اس کو لکھ کے دیتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 48، پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 116 کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، وہ پھر اعتراض کر رہے. پھر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اور پھر آخرت میں وہ زمر کیا قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو اس آج کے سبق میں ہمیں یہ درس ملا کہ آپ لوگ درگزر کیا کریں اور معاف کر دیا کریں. یہ بڑے کیا ہمت کے کام ہیں اور یہ بڑے باکمال لوگوں کے کام ہیں. یہ جو راہ راست پہ چل رہے ان لوگوں کے کام ہیں. میں کہتا ہوں دیکھیں معاف اب اس دور میں تو میں کہتا ہوں وہ بھی اچھا انسان ہے یار، کسی پر دوسروں پر تو ظلم نہ کرے. ہم تو جانتے ہیں نا مختلف انداز سے ظلم، ہم تو اس معاشرے کا ایک فرد ہے نا، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہر اعتبار سے ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری جان چلی جائے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو. لیکن جو ہمارے خلاف جو سازشیں چل رہی ہوتی ہے اس امام کا پیچھا کرو، دیکھ لینا بھائی اب کا کیا بگاڑا. کسی پوری زندگی اس کی وہ چیک کرو، پوری زندگی میں فیملی میں کہیں بھی الحمدللہ میرے رب کا کرم ہے، ورنہ کوئی جو ہے نا اچھا نہیں بن سکتا، یہ رب کے کرم سے پہ بنتا ہے. لیکن پھر بھی
آپ کے اللہ والوں کی جب شانیں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی ہر دور میں شیطانی لوگ، فرعونی لوگ ہوں گے اور آپ کا پیچھا کریں گے، آپ جتنا بھی اچھا کریں۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس کو تو اس نے داڑھی رکھی ہے، بڑا نماز پڑھتا ہے، بڑی اچھی اچھی بات کرتا ہے، اب کیا دعویٰ کرتا ہے؟ جہنمی کہتا ہے ان کا دل خراب ہے۔ میں ایک جگہ تھا تو کوشش کرتے تھے جتنا ہو سکے، مولوی کہتا ہے نہیں آپ ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم تو اس کے دل کو دیکھ رہے ہیں۔ اب بھائی اب لوگ، میں نے بولا نا روحانی اسکار اتنے جھوٹے کا، اب کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں یار ہمارا مولوی تو جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں، ارے دل کے حال صرف اللہ جانتا ہے، اور کون جانے گا؟ انہ علیم بذات الصدور، صرف اللہ ہے۔ آپ اتنے بڑے فن خان بن گئے، اس کا دل صحیح نہیں ہے۔ ارے اپنے ظاہر کو صحیح کرو، اپنے کردار کو صحیح کرو۔ بچ قرآن پاک کی تعلیمات ہے اس پر، اپنے محلے میں، اپنے فیملی میں، اپنے گھر میں، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21۔ یہ سب سے بڑا پیارے قائد و جان، انشاءاللہ وقت وقت سنیں گے میرے نبی کا کردار۔ یہ ترمذی شریف کے جو شمال ترمذی ہے نا، اس کی حدیث ہے، انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا کہ میرے نبی کا کیا پیارے عقائد و جان کا اٹھنا بیٹھنا، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، عورتوں کے، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسا جو ہے نا کامیابی کیسے ملتی ہے۔ حضور تو اس لیے آئے نا کہ ہمیں سکھائے۔ کریم اللہ سے دعائے پیارے اللہ میرے بھائی یہ جو حاضر ہیں یہاں پہ، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ انہیں بھی ہم سب کو یہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی، عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما، ایسے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما جو یا اللہ کافروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ اگر ہم ایک دوسرے پر ظلم و ستم کریں گے، ڈاکو بنیں گے، ایک دوسرے کی عزت مال لوٹیں گے، تو یقین وہ غیر بھی محروم رہیں گے۔ بولے نہیں اس دین کو قبول نہیں کرنا، یہ تو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں، اس طرح تو ہم بھی ہیں یہ بھی ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ کریم اللہ جو بھی مارے انہیں صحت دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے۔ یا اللہ ہم سب کے محرومینوں کی مغفرات، زندوں کو دین اسلام پر اسے اور جینا اسی پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔